محمد علی صاحب سے بات کریں گے. دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دورانی صاحب پہلے پہل تو بتا ہی دیجیے گا کہ ایسے ماحول میں ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے مگر الیکشنز کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا. کیا بات ہے آپ کے نزدیک؟ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے یا کوئی اور بات ہے؟ میری نظر میں تو جی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن میں اپنی کامیابی نہیں دیکھ رہے وہ الیکشن ہی نہیں چاہتے. جیسے بچوں کا جب ایگزام ہونا ہوتا ہے نا، اگر تیاری نہ ہوئی ہے ان کا دل کرتا ہے جنگ ہو جائے تو ایگزام آگے پیچھے ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ضرورت اس چیز کی ہے، جو بھی صورتحال ہے عوام کی رائے کو رسپیکٹ کریں، کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کریں، ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو رسپیکٹ کریں اور آگے بڑھ کے اپنا راستہ ڈھونڈیں. بریکوں پہ پاؤں رکھ کے گاڑی کو نہ چلائیں. پہلے گاڑی کی چولیں ہل چکی ہیں. معیشت کے ایشوز ہیں، عوام کے ایشوز ہیں، ٹکراؤ کے ایشوز ہیں، کنفنٹریشن کے ایشوز ہیں. ان سب کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو بریک سے پاؤں اٹھا کے ایکسیلیٹر پہ رکھنا پڑے گا اور اسٹیئرنگ کو سیدھے رخ پہ چلانا پڑے گا. اگر آپ یہی کوشش کریں گے کہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں آ رہا تو میں ہر چیز کو اجاڑ دوں گا اور پورے ملک کے ادارے جو ہیں وہ مجھے لانے کے لیے اگر میرے ڈسپوزل پہ نہیں ہوں گے تو میں الیکٹرل پروسیس کو آگے کر دوں گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل ہے. ایک عام چہری کی حیثیت سے دورانی صاحب پہلی ماورائے آئین جنوری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سب چاہتے ہیں الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں جو ہمیں لگ رہا ہے. کیا سیاستدان اپنی سپیس خود کنسیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایزیلی ابھی ریکنسیلیشن کی جب یہ موو کی تھی کہ ٹکراؤ کی کیفیت کم ہو اور آپس میں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس کھلے، تو میں نے اس وقت 3 نکاتی ایک ایجنڈا دیا تھا کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، اس کو سیاسی کانفلکٹ سے نکال کے آپ اپنی سیاست کریں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ غدار اور ناغدار کے نام کے لیے استعمال کریں. آپ چاہتے ہیں جمہوریت کو آپ انتقام کے لیے استعمال کریں اور فوج کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اختیار میں لانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. تو میں نے یہ درخواست کی تھی کہ سیاستدان برائے مہربانی ان تینوں چیزوں کو اپنی سیاسی کنفنٹریشن سے نکال کے باقی ایشو، معیشت کا ایشو پڑا ہے، عوام کی تعلیم کا ایشو بالکل ہے. مگر مجھے دورانی صاحب قطع کلامی معاف دیکھیں، ایز آف رائٹ ناؤ صورتحال یہ دورانی صاحب کہ سائفر تحقیقات کے لیے بھی پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن مان رہی ہے. ان کے تمام تر لیڈران آج بھی بہت سے لاپتہ ہیں، سرے سے لاپتہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. عدالتیں بھی سوال اٹھا رہی ہیں. آپ تو مفاہمت کے لیے کوشاں رہے ہیں، تحریک انصاف اور اداروں کے بیچ کوئی راستہ تلاشنے کے لیے پیش رہے ہیں، تو ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے یا کیا اپڈیٹ ہے؟ ہم بچپن میں جب پالیٹکس میں آ رہے تھے ہمارے بڑے ہمیں کہا کرتے تھے کہ 2 کام کبھی نہ کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہ لینا اور کار سرکار میں مداخلت نہ کرنا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پالیٹیشین کا کام نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک بنیادی تصور تھا جس کے تحت میں نے اس ریکنسیلیشن کے پروسیس کو جب انیشیٹ کیا تو میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا، پھر میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملا اور انہیں میں نے کہا کہ آپ یہ مزاحمت کا جو بیانیہ اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگ آگ برساتے ہوئے پھر رہے ہیں تو یہ کیا آپ کا کیا اس پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ ٹکراؤ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اب پی ٹی آئی کے اندر ہے وہ ٹکراؤ نہیں چاہتی، اور جو ٹکراؤ چاہتے تھے وہ آج پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں. لہٰذا ہم تو نیگوسیشن چاہتے ہیں، ہم بات چیت چاہتے ہیں اور ہم مفاہمت چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کی بھی یہی رائے تھی، اس سے پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. کیا اس حوالے سے اداروں کو آپ نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے؟ تحریک انصاف جو معافی تلافی چاہ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عناصر اب ہم میں رہ نہیں جو مزاحمت چاہتے تھے، تو از دا اسٹیبلشمنٹ ولنگ ٹو بائی دیٹ؟ انہیں جو معافی کی آپ کوششیں کر رہے ہیں، ادارہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کی جو اس وقت پی ٹی آئی کا جو ہے اپروچ ہے اس کے بارے میں یہ ایک سوچ تو پائی جاتی ہے کہ اب جو حالات ہیں اس کی کمپلشن میں شاید ان کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے ان کی طرف سے جو غیر ملک بیرونی ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈسٹارشن ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ الیکٹورل پروسیس میں اپنے آپ کو آگے
آگے بڑھانے کے لیے شاید وہ اس کمپرومائز کے اس کے اوپر چل رہے ہیں. یہ آراء جو ہے یہ مختلف حلقوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ آراء ہیں، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی حکمت عملی ہوگی، اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کے ملک سے باہر لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے اور پاکستان میں ہی سیاست کرنا چاہتی ہے، اور جب جس لیڈرشپ نے بھی کسی ملک میں سیاست کرنی ہو وہ اپنی اداروں کے ساتھ کنفرنٹریشن افورڈ نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ درانی صاحب موجود تھے، معذرت تشنگی رہ گئی. ناظرین